ملکی مسائل، بین الاقوامی مسائل، تنظیمی مسائل ظاہر چلتے رہتے ہیں، اور آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے. ماشاءاللہ جو فیڈ بیک ہے عاشقان رسول میں، ایک طرف خوشی کا سما بھی ہے اور ایک طرف تھوڑا سا تجسس بھی ہے کہ کچھ اندر کی بات تو بتائیں نا کہ وہاں ہوا کیا، ملاقات میں کیا بات ہوئی اور آپ نے کیا بات چیت کی. اس میں ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیتا ہوں، آپ ایک ساتھ ہی جواب دیجیے گا. یہ اچانک آپ کو ہوا کیا ہے؟ مسلسل ملاقاتیں اور مسلسل ماشاءاللہ شخصیات کی فیضان مدینہ آمد، تو یہ کچھ اسپیشل کوئی ٹاسک ہے آپ کے ذمے جو آپ کہتے ہیں نا طوفانی دورے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے رہا؟ نہ طوفان نہیں ہے، نہ سیلاب بھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہ میں جب پنجاب میرے پہلے گیا تھا تو بھی ایک تنظیمی جدول تھا، اب بھی گیا تو جو ہمارے نگران تھے، ریجن ذمہ داران تھے، ان کے مشورے تھے. اب اتنا دور جاتا ہے تو پھر آدمی ایک دو اور بھی کام ساتھ لے لیتا ہے، تو یہ بھی ایک کام ہے. اور یہ جو اہم شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو دعوت اسلامی کو میں نے جملہ فائدے ہی اس میں نے دیکھے ہیں. ماشاءاللہ. اب جیسے کل اوریا مقبول جان صاحب، جی بڑا مشہور نام ہے، یہ آئے تھے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مزید ایک ہمارے لیے ایک ان کے مطالبے دل میں ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے. ماشاءاللہ. میں گیا تھا ان کے پاس، صحیح، تو ان کو دعوت دی تھی، یہ آ گئے تھے، اور انہوں نے جو دیکھا دعوت اسلامی کو، تو جو ان کے تاثرات تھے، انشاءاللہ ہم پورا ان کا پروگرام ٹی وی پہ چلائیں گے، ویری گڈ، مدنی چینل پر. بہت ڈسکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو، اور ان کے جو جذبات تھے وہ ایک اپنی جگہ پر تھے کہ شاید ان کے لیے یہ ایکسپیرینس تھا کہ میں ایسی جگہ آ گیا. میرا خیال ہے یہ تو ایسی وہ روٹین بن گئی ہے سلمان بھائی کہ جس بھی شخصیت نے فیضان مدینہ کا دورہ کیا یا دعوت اسلامی کے چند ڈپارٹمنٹ دیکھے، کچھ عرصہ پہلے جاوید چودھری صاحب آئے تھے، یا جو بھی شخصیات آتی ہیں ان کا یہ جملہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، وہ اتنا بڑا ان کے سامنے ایک پکچر آتی ہے. تو حضور آپ بتائیے پھر پی ایم سے ملاقات کے حوالے سے پھر کیا رہا؟ وہ لیٹر ذرا مجھے بھجوا دیجیے گا جو پی ایم سے بات ہوئی تھی. اچھا، یہ آ گیا میرے پاس. اچھا، آپ نے خط بھی دیا ہے ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک. تو اب اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ پی ایم صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے فیضان مدینہ آئے تھے، اور بڑے برسوں پہلے، یعنی یہ سمجھے 2000 کے بعد، 2005 سے پہلے، ایگزیکٹ مجھے ٹائم یاد نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب امیر سنت سے ملنے آئے تھے. اچھا. اور وہاں ان کی میں نے وہ باتیں کچھ جو سنی تھی، میں ہی تھا گھر میں جو میں نے ان کو لیا تھا اور بیٹھے تھے. میں نے اس ملاقات میں ان کو یاد دلایا، میں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ اور ہاں میں وہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ اچھا. وہ ملک سے باہر ہے. کہاں یوں ہے، اور ان کو تھریٹ ہے اور وہ جان کا خطرہ وغیرہ. میں نے کہا یہ سب ہے. تو یہ ایک میموری تھی، ان کو یاد تھا. پھر فیضان مدینہ کا آنا تھا. اب یہ کہ چونکہ ایک نیشنل کیریکولم پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اب چونکہ دعوت اسلامی کے اپنے 40 سال کے جو تجربات ہیں اصلاح امت کے، اور جو دعوت اسلامی جس طرح کی ایک کام کر چکی ہے، تو ہم وہ ان کو بتانے گئے کہ بھائی دعوت اسلامی یہ سارے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں تیار ہیں. ویری گڈ. آپ دعوت اسلامی کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. جیسا کہ ان کا ایک پورا بیان آیا ہے جی کہ دعوت اسلامی کے آپ کی ملاقات کے بعد آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دعوت اسلامی کے ان تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ہم نے ان کے سامنے چیزیں رکھیں. پھر دعوت اسلامی کا ایک کام ان کے سامنے رکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 30,000 امپلائیز کو ہم لے کر جو چل رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی. جی ایک آرگنائزیشن 30,000 کو لے کر چل رہی ہے. اور ہمارا مقصد صرف ان تک دعوت اسلامی کی خدمات پہنچانا، اور جو کچھ یہ ہونا جا رہا ہے اس میں دعوت اسلامی کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اچھا، اس پر آتے ہیں. دعوت اسلامی کے بارے میں تو آپ نے بات کرنی تھی. آپ ماشاءاللہ ہیڈ آف شورا ہیں اور آپ ایک تنظیم کی لیڈرشپ گئی تھی وہاں پر ملاقات کے لیے. لیکن جو امیزنگ بات میں اس مکتوب میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے یہ انٹروڈکشن کرنے گئے. یہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگران شورا کو نظر بد سے بچا. یہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا حصہ ہے. اور ہم نے احادیث میں بھی پڑھا اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بڑے بڑے بزرگان دین اگر سربراہان مملکت سے ملتے تو انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے،
انہیں بھی جو ہے وہ آخرت کی بات کرتے. صدر پاکستان کی ملاقات کے ساتھ جب نگران شورا سے ہوئی تھی تو میں شامل تھا. ماشاءاللہ یہ مجلس نے کمال کام کیا. یہ وہ لیٹر ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ اس کا کمال دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے پاس نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اپنی کچھ فائلیں لے کے جاتے ہیں کہ حضور اس پر سائن کروا دیں, یہ ہمارا پلاٹ پاس کر دیں, یہ ہماری کوئی چیز پاس کر دیں. اس میں بھی بعض اوقات اچھا مقصد ہوتا ہے, مگر یہ مقصد دیکھیں دعوت اسلامی کا. اور ماشاءاللہ نگران شورا نے جو مکتوب دیا وزیر اعظم پاکستان کو, شروع میں کچھ دعائیں ہیں اور پھر فوراً 2 حدیثیں ہیں. اب یہ حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں, میں اس میں سے ایک پڑھ دیتا ہوں کہ نمبر 1, انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں, گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں. حدیث نمبر 2, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے, وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں آپ قرآن پاک کی آیت, سبحان اللہ, اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں, اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت اور احادیث سے اس مکتوب کا گویا آغاز ہوتا ہے. پھر اس مکتوب کا متن کچھ پڑھ دیتا ہوں. ملاقات کا وقت دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کا ارادہ بہت اچھا اور بہترین ہے. ریاست مدینہ کی خصوصیات کے حصول کے لیے کچھ اقدامات جلد کیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ ذمہ داران نگران شورا انہیں کچھ مشورے دے رہے ہیں ان کا جو منصب ہے اس کے متعلق. نمبر 1, منشیات کی لعنت کا خاتمہ اگرچہ پورے ملک سے ہونا ضروری ہے, لیکن تعلیمی اداروں سے اس کو فوراً نکالنا ضروری ہے, کیونکہ نشے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ اور جوانی برباد ہو رہی ہے. نشے میں مبتلا نوجوان ملک کی ترقی میں اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ یعنی یہ کتنی اہم بات ہے کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو نوجوانوں کا صحت مند ہونا اور ان برائیوں سے پاک ہونا ضروری ہے. پھر ایک زبردست سروے ساتھ دیا گیا ہے کہ کتنے پرسنٹیج لوگ جو ہیں وہ نشے میں گرفتار ہیں. نمبر 2, مدنی پھول یا اس کا نقطہ کہہ لیجئے, اہم نقطہ, کہ روحانیت کے حصول کا اہم ذریعہ مزارات اولیاء بھی ہیں, اور بدقسمتی سے منشیات فروشوں نے وہاں بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور تصوف کے درس دیے جائیں. دعوت اسلامی ماشاءاللہ اس میں بھی کتنا زبردست کام کر رہی ہے. ہماری مجلس مزارات اولیاء ہی موجود ہے. نمبر 3 جو پوائنٹ تھا, جو جوا بھی معاشی تباہی پھیلا رہا ہے, جوئے کے اڈوں کا بھی فوری خاتمہ بہت ضروری ہے. مجھے بتائیے ابھی تک کے تینوں پوائنٹس میں دعوت اسلامی کا بظاہر کون سا مقصد ہے؟ یہ ملک و ملت کے لیے, ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے, اور جس صاحب منصب سے ملا جا رہا ہے, جس کے پاس یہ اقتدار اور یہ ڈیسیشن پاور ہے, ان کو یہ پیارے سے مشورے دیے جا رہے ہیں ہمارے وطن, ہمارے نوجوانوں کے لیے. نمبر 4, آپ اپنی گفتگو میں سیرت مصطفیٰ کو اکثر بیان کرتے ہیں. کسی قوم کو اچھی قوم بنانے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ضروری ہیں, تعلیم و تربیت اور قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی ہو ہی جائے گی جبکہ تعلیم و تربیت کے لیے چند اہم مقامات ہوتے ہیں جن میں تعلیمی ادارے, اسکول, کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سر فہرست ہیں. اگر ان تعلیمی اداروں میں ایک پیریڈ, سبحان اللہ, جملہ سنیے گا, اگر ان تعلیمی اداروں میں ایک پیریڈ سیرت مصطفیٰ کے لیے مخصوص کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے جائیں تو قوم کی تعمیر کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی. اس حوالے سے آپ کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب سیرت مصطفیٰ پیش کی گئی ہے جو اس ضرورت کو بخوبی پورا کر سکتی ہے. مسئلہ بھی بتایا, پروسیجر بھی ساتھ دے دیا کہ یہ والی کتاب اگر رائج کر دی جائے, اور ماشاءاللہ ون آف دا بیوٹیفل بک ہے اس ٹاپک پر, ضرور ہمارے ناظرین بھی پڑھیں. پوائنٹ نمبر 5, الیکٹرانک میڈیا پر بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم ہے, اس کی بھی فوری روک تھام کی حاجت ہے. ٹی وی چینلز کو بھی پابند کیا جائے کہ سیرت مصطفیٰ پر پروگرامز دکھائے جائیں اور چینلز اپنی ڈیلی FPC میں اسے شامل کریں. نمبر 6, شراب کی وجہ سے گھر اور معاشرہ بھی تباہ ہو رہا ہے, اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. ایک رپورٹ کے مطابق 20 ملین لوگ الکوہل کے عادی ہیں. اب یہ دیکھیے یہ کیسے زبردست وہ پوائنٹس ہیں جو اگر اللہ کرے پاکستان میں رائج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ تھی جی صاحب, یہ سبحان اللہ, یہ کیوں لکھے, پھر آپ یہ آخری جی پیج ہے وہ آپ پڑھ کے سنا دیجیے گا. جی جی, کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک ڈائریکٹیو کافی ہوتا ہے, انکروچمنٹ ہے, اس طرح اور بہت ساری چیزیں, پان گٹکا ہے وغیرہ, ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے, بہت سارے کام ہو جائے, اس پہ پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے PM صاحب کو میں نے کہا کہ خان صاحب کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے آرڈر سے یہ آ گئیں, صحیح ہے, یہ بھی ایک آرڈر کر دیں آپ کہ یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. آپ جن نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یوں ہو یوں ہو یوں, ایک نشے کا عادی کیونکہ جو ڈسکشن ہے وہ تو ہوگی اس بات پر, بالکل ٹھیک ہے, ایک نشے کا عادی نوجوان ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, وہ ملک و ملت کو کیا سنبھالے گا؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو اس کی روک تھام کریں اور اس کے اندر اسٹاف انوالو ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں.
تو یہ مزارات تو ویسے مطلب کہ تو اسکول کالج تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو بیان کی، اور ساتھ ساتھ یہ ضرور عرض کیا ہے کہ الحمدللہ ہماری چونکہ یہ ساری ایکسپرٹیز ہیں واہ، اور دعوت اسلامی نے تب یہ کر کے دکھایا ہے، تو یہ ہم چاہتے تھے کہ آپ یہ سارے کام کتنے دعوت اسلامی کے لیے پلاٹس یا فنڈز مانگے آپ نے؟ نہیں، ہم کو لینے آئے ہی نہیں ہیں، واہ، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، ہم سروس دینے آئے. ہم مطلب دعوت اسلامی ایک کام کر رہی ہے، اور اگر ہم سے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو ہم تیار ہیں، واہ واہ واہ، وداؤٹ اینی انٹرسٹ، وداؤٹ کوئی، اور ہم غیر سیاسی ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، نہ ہمیں کوئی سیاسی مفاد چاہیے، نہ ہم کو بینیفٹ. چلے یہ پہلے اس جملے کو بھی کلیئر کرتے ہیں اس پیج پہ آنے سے پہلے. یہ بھی سوال، سوشل میڈیا اب تو سب کے پاس مرضی ہے جو لکھ دے، آپ تو غیر سیاسی ہیں، آپ سیاسی لوگوں سے کیوں ملتے ہیں بھائی؟ مجھے کسی نے سوال کیا، یہ ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی سوال کیا، میں نے بھی ڈائریکٹ ہی کیا آپ سے. کیا شان ہے آپ کی. اچھا، میں نمازی ہوں بے نمازی ہوں؟ آپ تو نمازی ہیں ماشاء میں اللہ. بے نمازی سے ملتا ہوں. ماشاء اللہ، نمازی بنانے کے لیے. میں شرابی ہوں بے شرابی ہوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں شرابی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں شرابیوں سے ملتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، میں داڑھی والا ہوں بغیر داڑھی والا؟ داڑھی والے میں بغیر داڑھی والوں سے ملتا ہوں. تو اگر میں بغیر داڑھی والوں سے ملتا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں بغیر داڑھی والا ہو گیا. واہ، میں بیوٹیفل. بے نماز سے ملتا ہوں، اس کا مطلب میں بے نمازی ہو گیا. تو ہم تو سب سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم ہر ایک سے مل کر کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. واہ. یہی سیاسی سماجی سے تعلق رکھنے والے لوگ فیضان مدینہ آتے ہیں. صحیح ہے. خود خان صاحب کیا فیضان مدینہ نہیں آئے تھے؟ بالکل، کئی سیاسی جماعتوں والے آتے ہیں. تو ہم آج ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کر ہم پریسیڈنٹ سے آپ ملے. کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے فلاں صحافی سے ملے یا فلاں شخص سے ملے، اس کے تو کام ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے تو بڑے الٹے کرپشن کے معاملات ہیں. دیکھیں، مطلب کہ نیکی کی دعوت دینے کے جو طریقے اور اصول ہیں، ہم اسی کے اوپر چل کر ہی کام کر سکتے ہیں. دوسرا عبدالحبیب ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. واہ منوانا ہمارا منصب ہے کب. واہ واہ. ہم جو بھی جس پوسٹ پر آدمی ہے، مطلب ایک تو پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمارے کافی چیزیں تھی جو انہوں نے خود اپنی جو وزارت تعلیم، آپ رائٹ آفٹر اس کے بعد آپ کی وزارت تعلیم سے ملاقات ہوئی؟ ہمارے ساتھ نور اللہ قادری صاحب ماشاءاللہ، یہ ہمارے سنی عالم ہیں جی. اور وفاقی مذہبی امور ان کے پاس ہے، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے، میں بہت کھل کے کہتا ہوں، واہ انہوں نے دعوت اسلامی کا کھل کر تعارف بیان کیا ماشاءاللہ اس ملاقات میں. ہاں، کیونکہ لاسٹ اس سے پہلے ہی ہمارے فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں. ان کو دعوت اسلامی انہوں نے یہاں آ کر دیکھے، نور اللہ قادری صاحب نے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، صحیح. اور وہاں جو انہوں نے دعوت اسلامی کو ریپریزینٹ کیا نا، میں واقعی کہتا ہوں کہ یہ مطلب انہوں نے دعوت اسلامی کی محبت وہاں کھل کر اور کام کو بیان کیا، اور امیر سنت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے اور میٹھے جذبات دیکھنے کو ملے ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ چیز تھی. پھر چونکہ باتیں اور بھی تھیں، جی جی، تو میں اس کو آخری پیپر کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں. اچھا، اب یہ 6 پوائنٹس تھے. اس کے بعد بڑا خوبصورت ایک اور یوں سمجھے کہ پیج ہے جس میں آخری پیراگراف کیا ہے کہ بیان کردہ معاملات کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں جن کے حل کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی درخواست ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کے وہ عظیم حکمران ہیں جو صرف 30 مہینوں کے اندر ریاست میں ایسی شاندار تبدیلی لے آئے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس تبدیلی کی مثالیں دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. تبدیلی کی بات بھی کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے. واہ. انہی کے بارے میں بہت بڑے بزرگ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے تو فرمایا کہ میرے لیے 2 نیک اور صالح مرد تلاش کرو. چنانچہ 2 حضرات تشریف لے آئے تو ان سے التجا کی، آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے، مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو مجھے خبردار کر دیجیے گا اور رب تعالیٰ کی یاد دلا دیجیے گا. جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو گھر آ کر مصلے پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی. بیوی نے عرض کی، اے امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. جب میں بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم، قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیالداروں، الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہیں ان کے متعلق اللہ عز و جل باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے. پس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر رلا رہی ہے. مولا کریم نیک اور جائز کاموں میں آپ کی مدد فرمائے. الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جس کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ ہیں، ایک غیر سیاسی تحریک ہے جو نیکی کی دعوت عام کرنے، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی اپنے طور پر کوشش جاری رکھے ہوئے ہے. حضور باقی کالیں تو بعد میں آئیں گی. میں سچی بات ہے
اس مکتوب پر اور آپ کے انداز پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں چونکہ نہیں تھا پاکستان میں، مگر مجھے نگران شورا کا اس ملاقات سے پہلے جو ویژن تھا، جو ایک فکر تھی، یعنی نارملی لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ ہماری پی ایم سے ملاقات ہے، ایک فوٹو سیشن ہو جائے گا یا فلاں جگہ پر پاپولیرٹی ہوگی. نگران شورا کے میں وہ جملے سنتا تھا کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، ہماری اس ملاقات سے ہم نے قوم، دین اور ملت کو، اسلام کو کیا فائدہ پہنچانا ہے. ایک سربراہ مملکت سے بات کرنی ہے تو پھر ہم اس کو کیا پیغام دیں. یعنی مجھے سچی بات ہے سلمان، یہ آپ ان کے سامنے تو ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک اس پوری جو پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا نا، مجھے خود فخر ہو رہا تھا کہ اللہ نے دعوت اسلامی کو ایسا نگران دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے کہ ہماری تنظیم میں الحمدللہ یہ پریپریشن ہے. اور اس میں کوئی آپ دیکھیں کہ اس سارے مکتوب میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کو چندہ چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ دعوت اسلامی ڈونیشن سے چلتی ہے، حالانکہ ہمارے اپنے بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمارے گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں نگران شورا، مدنی چینل اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم اپنی کچھ اپروولز لیتے ہیں، مگر پہلی ملاقات اور اس انداز میں ملاقات، اور اس کے بعد ہم نے جو سرکاری میڈیا پر یا دنیا بھر کے میڈیا پر جو اس کا ان کی طرف سے فیڈ بیک آیا، کہ ان کا فیڈ بیک بھی یہ تھا کہ دعوت اسلامی کی ان کاوشوں سے، دعوت اسلامی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ماشاءاللہ ویل ڈن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور جب بھی کوئی مرید اچھا کرتا ہے تو پیر کے فیضان سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب اللہ اس سے کام لیتا ہے. یقین انہوں نے جو یو این او میں تقریر کی تھی، جی، جو ہم نے بھی سنی، میں نے ان کے کئی چیزیں سنی تھی. سوشل میڈیا، میں نے ان کو کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی سنی ہیں، اس سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں اچھا لگتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر میں نے اس میں وہ ورڈ کوڈ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے قریب ہیں، دل میں بستے ہیں، دل میں بستے ہیں، اور جسم سے زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ میٹنگ میں بھی عبدالحبیب بھائی پی ایم صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. بس نبی پاک سے وابستگی سے بندے کو کس قدر عروج ملتا ہے. اور یہ مجھے مطلب ڈسکشن میں یہی چیز تھی، ماشاءاللہ، کوئی ادھر ادھر کی بات انہوں نے بھی نہیں کی. ہم نے 1 ارب درخت کا تذکرہ پہلے کیا. ہم نے کہا امیل سنت نے خود ہی اعلان کیا ہوا کہ 1 ارب درخت دعوت اسلامی لگائے گی. تو یقیناً یہ ایک ان کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے، ہمارے ملک کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کو بھی کافی انہوں نے اپریشیٹ کیا. نصاب پر جب دعوت اسلامی کے دارالمدینہ پر کیریکولم پر بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جب یہ کام ہو چکا ہے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ہم سب کر رہے ہیں. ہمارے اسلام بھائی نے باقاعدہ ہمارے جامع آپ کا ویسے موٹیو بھی یہی تھا کہ یہ حکومت بھی ایک کام کرنے جا رہی ہے اور ہم آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. نصاب پر کام ہو رہا ہے تو نصاب میں وہ باتیں جو امت کو جس کی ضرورت اور حاجت ہے وہ ڈسکس کی. تو انہوں نے جو وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، ان کا حوالہ دیا. ہم نے کہا ہمارے آپ کے بعد انہی سے ہم نے ملاقات رکھی ہوئی ہے. پھر وہاں سے ہم اٹھ کر وزیر تعلیم وفاقی شفقت محمود صاحب تھے، ان سے جا کر ملے. انہوں نے اپنی ٹیم ارینج کی ہوئی تھی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم نے جو ہماری کتابیں اور لکھا، ان کو فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ دعوت اسلامی نے کیونکہ ہمارا جو کیریکولم ہے نا عبدالحبیب بھائی، وہ بھی نیشنل کیریکولم کے مطابق ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کا لائے، انہوں نے خود کہا کہ یہ پورا کورس پر، پورا مقصد پر بنایا گیا نصاب ہے. اور میں نے ایسا کبھی کہیں نہیں دیکھا، کتنے مقصد پر کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے. اپنا ویژن یہی ہے کہ وہ کام ہو جائے جو رہتی دنیا امت تک. کیونکہ یہ نصاب اور سلیبس جو ہے نا، یہ سمجھے قوموں کی تقدیروں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ کوشش جاری ہے دعوت اسلامی کیونکہ ایکسپرٹیز ہم کر ہی رہے ہیں، برسوں ہو گئے ہمیں اصلاح امت پر کام جو دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور موڈیول ہے ہمارے پاس تربیت کے، اصلاح کے، تربیتی اجتماعات کے، سارے موڈیول ہمارے پاس تیار ہیں. یعنی یہ 6 پوائنٹس آپ نے دیے ہیں، 6 پوائنٹس کا سولوشن بھی دعوت اسلامی کے پاس ہے. دیکھیں 6 پوائنٹ دیے نا، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی. ایک تو ہم کوشش کرتے اس وقت پڑھ لیں، یہ تو ہم نے ہاتھوں ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو یہ پورا لیٹر پڑھا دیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، انہوں نے پورا جو انہوں نے ہمارے سامنے پڑھا، انہوں نے پڑھ کر ان کے ساتھ ان کے ایک وزیر ہیں، نعیم الحق نام ہے شاید ان کا. جی. تو نعیم الحق صاحب کو انہوں نے یہ کہہ کر پیپر دیا کہ یہ لو، اس پر ہمیں کام کرنا ہے. انہوں نے پوائنٹ وائز لکھ کر بڑی اچھی باتیں دی ہیں، ہمیں اس پر کرنا چاہیے. بکس تھیں جو سیکیورٹی میزرز کی وجہ سے ہم ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں
تو انہوں نے کہا کہ وہ میں دیکھوں گا, گھر لے جا کر دیکھوں گا, میں پڑھوں گا جو آپ ہمارے لیے اسٹڈی کرتے ہیں وہ. لائیں. سیرت مصطفیٰ کتاب پر جب ہم نے بات کی کہ کالج یونیورسٹی میں ان کو بھی انہوں نے بڑا سراہا, یعنی ہم نے کہیں بھی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی ماشاءاللہ, اور اپریسیشن دیکھی, اور ان کی جو بھی اس معاملے میں اچھی کوششیں ہیں ان کو ہم نے فیل. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پریسیڈنٹ صاحب سے ملے تھے ہم, تو پریسیڈنٹ صاحب نے بھی ہمیں بہت اچھا رسپونڈ کیا, بہت اچھا رسپانس دیا, بہت اچھا رسپونڈ کیا. اور یہ دعوت اسلامی کی سمجھے کہ گڈ ول ہے. اللہ نے دعوت اسلامی کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے, اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آ کر بات کر رہے ہیں تو چونکہ یہ بات اکیلے نہیں کر رہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپنی سوچ ہے خالی مشورہ ہے, یہ کر آئے ہیں. ماشاءاللہ, ہم کیا ہوا کام بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے, ہو سکتا آپ کے کام آ جائے. میں نے دوائی کھائی ہے, مجھے صحت ملی ہے, آپ بھی کھا کر دیکھیں آپ کو بھی صحت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں. پھر وہاں سے اب ان کے ایک اور ایم این اے ہیں, شاید پارلیمانی وزیر ہیں, محمد علی خان, علی محمد خان صاحب. ان کا رسپانس جی نو میری ڈاؤٹ, ملاقات ان سے بہت, ٹھیک ہے, میری ان کی ملاقات ہوئی, اور تو میں نے کو کہا بھائی بہت ساری باتیں رہ گئیں جو وزیر اعظم سے کرنی تھی, یہ میں آپ کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ پہنچا دیجئے گا ہماری طرف سے. ان کو بھی یہ لیٹر انہوں نے بھی پڑھا. تو اوور آل میں کہتا, پھر ہم وہ ایڈیشنل ایجوکیشن سیکرٹری ہیں سلیم رانجھا صاحب, جی وہ بڑے مطلب کہ ایک میٹھے طریقت والے اور مزارات اولیاء سے محبت کرنے والے مجھے ملے, اور بڑی انہوں نے پیاری اور خوبصورت باتیں کی. تو یہ اوور آل دیکھا جائے تو دعوت اسلامی جو کام لے کر گئی اپنی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ, اس امت کو دعوت اسلامی کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے, ملک و قوم اور دین کے لیے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ایکسپرٹیز سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی. نیکی کی دعوت ڈیفینیٹلی آپ جب بھی کسی ایسے عہدیدار سے ملیں گے تو آپ کا ایک منصب دینی ہے کہ آپ انہیں نیکی کی دعوت دیں اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں, اور حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یقیناً اس میں خامیاں, کمزوریاں اور بہت ساری رہ جاتی ہیں اور رہی ہوئی ہوں گی. اللہ کریم ہمارے ان خامیوں کمزوریوں کو میں بھی ایک اندر کی بات دور بھی فرمائے. ملاقات ہونے کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ بڑوں سے حوصلہ افزائی کی امید ہوتی ہے, حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے امیر اہل سنت کی طرف سے, مگر اس ملاقات کے بعد جو امیر اہل سنت کا پیغام نگران شورا کے لیے تھا نا, وہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہم آن ایئر تو نہیں کر سکیں گے. نہیں, وہ پورا ایک خلاصہ ہے کہ بڑوں سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے آدمی کا یعنی جو اخلاص پر مبنی گفتگو تھی نا, اللہ اکبر. اصل میں یہ نا, یہ منصب ہے پیر کا, کیا بات ہے, یہ پیر کا منصب ہے کہ جب آپ کو ایسا کام کریں تو پیر آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچاتا ہے. لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے اور پیر آپ کو اس کے مضر اثرات اور شریر چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. شہرت کی آفات جو ہیں, پیر کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھی مطلب کہ آپ کو اس کام جو آپ سے ہوا, کہیں یہ کام جنت کے بجائے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے. نیتوں کے فساد سے جو امیر سنت پیغام کے گفتگو ہے بچانے کی کوشش کی ہے. تو یہ پیر کا منصب ہوتا ہے. وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکڑا, اللہ, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت پیر اپنی مریدوں کی مدد فرماتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ نگران شورا حالانکہ تنظیمی طور پر سب سے بڑی ذمہ داری پر ہے, لیکن امیر اہل سنت جسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, یہ سارے اچھے ہیں. اگر وہ پکڑ کے نہ رکھے, کہتے ہیں نا کہ وہ پکڑ کے نہ رکھے ہوتے تو یہ تو کب کیا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. مجھے یہ بھی امید ہے, امید اچھی رکھنی چاہیے, کیونکہ تب بدگمانی کی کوئی بظاہر وجہ بھی نہیں ہے, کوئی کرینہ نہیں ہے. جی جی, کہ جس طرح مطلب کہ سنا گیا, دیکھا گیا, کیا گیا, تو میرے رب نے چاہا اور ہماری کوششیں جاری رہیں تو انشاءاللہ اس کے اچھے خوبصورت فوائد حاصل ہوں گے, اور عاشقان رسول کے دل میں ٹھنڈک پیدا, زبردست خوشی داخل ہوگی, اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی محبت جن کے دلوں میں ہے انشاءاللہ ان کو مزید اس سے فرحت ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبوب کریم کے صدقے. ماشاءاللہ.
ہم دعوت دیتے ہیں تمام ملکی شخصیات کو، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ سیاستدان ہیں، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے کالم نویس ہیں، صحافی ہیں، اینکرز ہیں، آپ ایک بار پلیز ایک بار فیضان مدینہ آئیے۔ یہ اتنے سارے لوگ آ کر یہ بار بار ایک جملہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام اور اتنے پیارے آرگنائز وے میں کر رہی ہے۔ تو وی آر ویلکم یو، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایک بار فیضان مدینہ کا پراپر وزٹ کیجئے۔ یہ آپ صحیح دعوت دے رہے ہیں، آئیں گے تو پتہ چلے گا، آئیں گے تو پتہ چلے گا ہم نے شفقت محمود صاحب کو بھی یہ دعوت دی کہ آپ آ کر دیکھیں، انہوں نے بھی آنے کا کہا ہے، ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے بھی آنے کا کہا ہے، ہم آئیں گے، ہم آ کے بیٹھیں گے، وہ آئے بیٹھے۔ میں آپ کو دیکھو، میں کوئی ایجوکیشنز کی فیلڈ سے ڈائریکٹلی تو ریلیٹڈ ہوں نہیں، ہمارا پورا ایک شعبہ ہے دارالمدینہ کا جو نصاب پر کیریکولم پر کام کرتا ہے، مفتیان کرام ہیں، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں، تو وہ ایک ونڈوز کھلیں گے اور انشاءاللہ وہ کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو کہ جو کام رہتی دنیا تک امت کو کام آئے گا، اللہ نے چاہا۔